آج ہمارے درس کا موضوع ہے توبہ۔ یہ عشرہ توبہ کا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا ہے، یہ عشرہ استغفار کثرت سے پڑھنے کا ہے۔ اس لیے اس عشرے کی مناسبت سے آج ہم استغفار کی بات سنیں گے، آج ہم توبہ کے موضوع پر بات کریں گے، اس نیت سے، جذبے سے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس مقدس مہینے میں اپنی بارگاہ میں ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں دعائیں قبول فرماتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا اور نابینا مانگتے مانگتے گلیاں گزرتے گزرتے چکر لگاتے لگاتے ایک دروازے پر پہنچا۔ بوڑھا ہے، اندھا ہے، اس دروازے پر دستک دی اور ندا لگائی اور آواز دی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، لیکن اندر سے جواب نہیں آیا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ تو کسی شخص نے دیکھا کہ یہ دروازہ بجا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، یہ بوڑھا ہے، اندھا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا، اور وہ کہہ رہا ہے ہر دروازے سے جواب ملتا ہے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا، اور یہاں سے تو آواز کا جواب ہی نہیں مل رہا۔ تو سننے والے نے کہا بابا جی یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے۔ یہ کس کا دروازہ ہے؟ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، یہ مسجد کا دروازہ ہے۔ جو ہی اس بابا جی نے یہ سنا کہ یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، اس نے وہ مانگنے والا جو کاسا ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس کو پھینک دیا، اور اس کو پھینک کر وہیں بیٹھ گیا۔ جو ہی وقت آیا دروازہ کھلا، آ گیا، کہنے لگا جب اپنے رب کے دروازے پر آ گیا ہوں، اب کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بوڑھا، ایک نبینا، ایک اندھا بھی سمجھتا ہے کہ جب میں اللہ کے گھر پہنچ جاؤں تو پھر مجھے اس ٹوکرے کی، اس کاسے کی پھر غیر خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دروازے پہ آیا ہوں وہ اکیلا کافی ہے، میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا رب وہ ہے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، کوئی نہیں کھلا سکتا پوری مخلوق کو، وہ اکیلا ہے کائنات کا مالک اور خالق جو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، جو سانپ اور بچھو کو بھی کھلاتا ہے، جو شیر اور بھیڑیے کو بھی کھلاتا ہے، جو سمندر کی مخلوق کو بھی کھلاتا ہے، جو انسانوں میں سے اپنے فرمانبردار نیک صالح محبوب بندوں کو بھی کھلاتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو اس سے بھی زیادہ کھلاتا ہے۔ جو سب کو کھلاتا ہے وہ مجھے آپ کو ضرور کھلائے گا۔ وہ میرا رب ایسا ہے جو ساری کائنات کو پلاتا ہے، ہر مخلوق اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتی ہے، پانی پیتی ہے، وہ کسی کو پیاسا نہیں مارتا، جو سب کو پلاتا ہے وہ مجھے اور آپ کو ضرور پلائے گا، اور وہ سب کو پہنانے والا ہے، سب کو لباس دیتا ہے۔ ہم اللہ سے لباس مانگیں وہ ہمیں ضرور پہنائے گا، لباس دے گا، جو سب کو دیتا ہے وہ مجھے آپ کو دے گا۔ ہمارا رب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر اپنے رب کو پہچاننا ہو تو قرآن پاک کھول کر بیٹھ جائیں، قرآن پاک کے صفحات پر غور کرتے چلے جائیں، قرآن پاک کی آیات میں غور کرتے چلے جائیں۔ یہ قرآن آپ کو اپنے رب کا تعارف کرا دے گا کہ آپ کا رب کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، وہ کتنے عظیم ذات ہے، وہ کتنی بڑی ہستیوں کا مالک ہے، یہ قرآن پاک آپ کو بتائے گا۔ اور ہر آیت کے شروع میں اپنے رب کا تعارف کرے گا، ان اللہ کان علی کل شیء قدیر، ان اللہ کان علیما خبیرا، علیم بذات الصدور، رؤوف الرحیم۔
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ فرشتوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے، وہ جنات کا رب ہے، وہ خشکی اور تری کی چھوٹی بڑی ساری مخلوق کا رب ہے، جو سب کو جو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا رب ہے، جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب پر قادر ہے، جس کو سب کا علم ہے اور جس کو سب پر قدرت حاصل ہے، وہ میرے اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہم اپنے رب سے جوڑ پیدا کریں، ہم اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اور وہ ہوگا توبہ سے۔ کس سے؟ توبہ سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ پاک نے احسان فرمایا، فضل اور کرم فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، ایک عشرہ رحمت کا گزر گیا۔ جو ہمیں محنت کرنی تھی وہ ہم محنت نہیں کر سکے، جو ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی وہ حق ادا نہیں کر سکے، جتنا ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے تھا وہ اس منزل تک ہم نہیں پہنچ سکے، جو ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے تھی وہ ابھی تک ہم نہیں کر سکے۔ آپ کا رب اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر موجود ہے کوئی مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی آزمائش میں ہے، کوئی ہے اس رات میں ہم سے صحت مانگنے والا، ہم اس کو صحت کی نعمت عطا فرمائیں۔ ہے ہم سے کوئی رزق کا، روزی کا سوال کرنے والا، کھانا پینا مانگنے والا، ہم اس کے گھر کو بھر دیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے جو مانگے رات کو اٹھ کر ہم اس کو رزق دیں؟ اور ہے ہم سے کوئی معافی مانگنے والا کہ زندگی میں اس نے گناہ کیے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، نہ گھر میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، نہ گھر سے باہر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، نہ چھوٹے گناہ چھوڑے نہ بڑے گناہ چھوڑے، اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کی معصیت کی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، سرکشی کی زندگی گزاری، بغاوت کی زندگی گزاری، اور اللہ کو ناراض کر کے غفلت کی زندگی گزاری۔ ہے ہم سے کوئی معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، ہاتھ پھیلانے والا، ہماری بارگاہ میں آنے والا، کہ آج وہ ہاتھ پھیلائے، وہ معافی مانگے، وہ توبہ کرے، وہ آنسو بہے، ہم اس کی زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف فرما دیں۔ فرشتے ہماری دعاؤں کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں، ہم روزی کی حالت میں ہیں، دعائیں ہمارے قبول ہوتے ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت کا ہے، توبہ کا ہے، معافی کا ہے۔ اللہ پاک اس میں لاکھوں انسانوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے نیک اور خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے جو اس مبارک مہینے میں، اس قیمتی عشرے میں وہ مغفرت اللہ سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔